السلام علیکم اللہ یاری صاحب، کیسے ہیں علیکم آپ؟ السلام. اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. کہاں سے کال فرمایا آپ نے؟ میں مشتبہ ناروے سے بات کر رہا ناروے ہوں۔ میں کیا حالت ہے؟ آپ کیا کرتے ہیں ادھر؟ میں کام کرتا ہوں ایز این الیکٹریکل انجینئر، میری آپ سے پہلے بھی بات ہوئی تھی، جی سر، آئی حکم گیس کریں. 2 ویکس پہلے۔ اللہ اچھا، پہ میرا یقین ہے یا میرا شک ہے؟ کوشچن یہ، نہیں نہیں اللہ معاف کرے بالکل یقین ہے، میرا کوشچن اچھا تھوڑا بھائی. ڈفرینٹ چلے ہے۔ ایتھیسٹ کہاں ہے؟ یہاں میں پہ کوئی ابھی ایتھیسٹ نہیں ہے ٹک ٹاک میں؟ اگر کوئی ایتھیسٹ ہے اس کو بھی آگے کریں. جی بسم اللہ. اچھا، میں تھوڑا سا ابھی نا ریلیجن کے اوپر تھوڑی ریسرچ کر رہا ہوں، تو میں نے آپ سے جی یہ پوچھنا تھا کہ ایک بندہ لیٹ سے وہ سنی اس سے سیکٹ سے بلانگ کرتا ہے، جی لیکن وہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے اسی طرح محبت کرتا ہے جس طرح ایک شیعہ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ جی. ہوں. یعنی کہ اس کا عقیدہ اس طرح ہی ہے، اور دوسرا لیکن جو یا علی مدد والا عقیدہ ہے وہ اس کو اس طرح نہیں مانتا جس طرح اہل تشیع مانتے ہیں کہ وہ ان سے بیٹے بھی لے سکتے ہیں، جو اولاد کے معاملات ہیں، جو آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ چیزیں وہ دے سکتے ہیں، لیٹ سے اس کو نہیں مانتا، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا پرسپیکٹیو ہے؟ کیا وہ تو وہ دیکھیں، گناہ گار ہے؟ وہ کیونکہ وہ شیعہ نہیں ہے، وہ اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں سے بھی محبت کرتا ہے، تو ایک طرح سے مشرک ہے، ولایت میں مشرک ہے. اور اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں سے محبت کرنا یہ انسان کو جہنم لے کے جاتی ہے. یہ پہلی بات. نہیں دوسری نہ بات، کرے، جہاں تک یہ تعلق محبت ہے نہ کہ کرے وہ نا۔ استغاثہ کو نہیں مانتا، تو اس کا مطلب ہے وہ گمراہ ہے اور ضال ہے اور گمراہ ہے. ٹھیک ہے، نہیں، اگر مسلمان ہے، میں وہی آپ سے مسلمان عرض ہے، کر رہا ہوں کہ اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتا ہے، اچھی بات ہے، لیکن اسی وقت وہ گمراہ بھی ہے اور غلط راستے پر بھی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ایک میں تضادات کا آپ سے وہی مجموعہ عرض ہے. کر رہا ہوں نا کہ ہاں، اہل بیت جی علیہ السلام سے اگر بھی محبت، ان کے دشمنوں سے بھی محبت، اور پھر ان کو نہیں، صحیح ان کے بھی ماننا. دشمنوں سے اہل محبت نہ بیت علیہ کرے نا، السلام کو وہی تو کہہ امام رہا بھی ہوں۔ نہیں مانتا نا. اور پھر جہاں تک استغاثہ کا تعلق ہے تو وہ گمراہ ہے. جی ہاں. میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ وہ جو ان کے جتنے، میں اوپنلی اگر وہ بندہ یہ اقرار کرتا ہے کہ ٹھیک ہے، جنہوں نے بھی اہل بیت علیہ السلام سے جو دشمنی کی، وہ تو پھر ان تو کے شیعہ بارے میں ہے، وہ ان تو کے پھر ان تو سے شیعہ ہے. اگر اختلاف اہل بیت کرتا علیہ ہے۔ السلام کے دشمنوں سے برات کرتا ہے، ان کو لعنت کرتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور ہم۔ اہل بیت علیہ السلام کو امام بھی مانتا ہے، 12 اماموں کو مانتا ہے، پھر شیعہ ہے. لیکن وہ صرف یہ ہے کیا، استغاثہ کو نہیں مانتا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس مسئلے میں گمراہ جاہل ہے، باقی مسائل اس کے صحیح ہے. اور دوسرا میرا آپ سے کوشچن یہ ہے کہ کیا ہمیں ایتھسٹ کے ساتھ ڈائریکٹ کنورسیشن میں آنا چاہیے یا اوائڈ کرنا چاہیے اس چیز کو؟ آپ کو نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ آپ ان کے سوالوں کے جواب اگر نہیں دے سکتے نا، تو آپ سبب یہ ہوگا کہ آپ کا یا خود آپ پھنس جائیں گے، بے عزتی ہوگی، اور سبب یہ ہوگا کہ آپ ہم۔ دوسرے جو شیعہ بھائی ہیں ان کے ایمان کو آپ ضعیف بنائیں گے، کمزور بنائیں گے. جب وہ ایک شیعہ آتا ہے نا وہابیوں کے سامنے یا ایتھیسٹ ہم۔ کے سامنے، وہ جواب نہیں دے سکتا، تعلیم ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ بہت ہوتا ہے اس طرح. ٹھیک ہے نا؟ وہ قوم والے آ جاتے ہیں بے وقوف سے، کہتے ہیں میں نے مناظرہ کرنا ہے، اور اس کو پھنسا دیتے ہیں نا. دیکھا صحیح، نہیں دیکھا؟ وہ دیکھیے میں نے ایپیسوڈ بہت اس ہی کے۔ اور پھر وہ خوش ہو جاتے ہیں، جشن مناتے ہیں کہ ہم نے شیعوں کو ہرا دیا. ٹھیک ہے نا؟ اور شیعہ حضرات بھی دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ایسے شیعہ ضعیف دین میں کمزور افراد ہوں جن کے دل میں شک پیدا ہو جائے. ٹھیک ہے؟ تو ایسے ذاکر حضرات جن کو قرآن نہیں پڑھنا آتا، اور وہ بدتمیز لڑکے قوم کے، جو آپ جانتے ہیں کہ میری اشارہ کس طرح، جس کو نہ حدیث پڑھنا آتا ہے نہ قرآن پڑھنا آتا ہے، وہ آ کے مناظرہ کرتا بالکل۔ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کون ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہم۔ کیا ازواج اہل بیت علیہ السلام میں شامل ہیں یا نہیں ہیں؟ پھر وہ ہار جاتے ہیں، جواب نہیں دے سکتے مخالفین کا. تو یہ ہمارے مذہب کے لیے، یہ کیا ہے، ہمارے مذہب کے لیے توہین کے باعث ہے، اور شیعوں کی صرف گندی کے سبب ہے. اور ایسے ذلیلوں کو دور رہنا چاہیے. شہرت کے دوسرے طریقے ہیں، کوئی دوسرا طریقہ سیکھ لو، کوئی اداکار بن جاؤ، فنکار بن جاؤ، کوئی اور طریقہ ہے. یہ عقائد آپ کا راستہ نہیں ہے. عقائد جو ہے قومیوں کا اور ذاکرین کا راستہ نہیں ہے. یہ اہل بیت علیہ السلام کے مذہب کو جو جانتا ہے، مطالعہ رکھتا ہے، اس کو حق ہے کہ اس مسائل پہ بات کرے. اچھا، جب آپ جیسے افراد جو ہیں وہ ایتھیسٹ حضرات کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں نا، بعض افراد ہوتے ہیں کہ ان کا مطالعہ ہے، وہ بات کر سکتے ہیں، تو ان کو بات کرنے کی ہم۔ اجازت ہے. لیکن اگر آپ کے پاس اتنا نالج نہیں ہے، بات نہیں کر سکتے، تو بات نہ کریں، کوئی ضروری نہیں ہے. کیونکہ آپ بات کریں گے نا، تو ایتھیسٹ اگر آپ کے سامنے کوئی ایسی سوال رکھ دے جس کا آپ جواب نہیں دے سکتے یا تسلی بخش جواب نہیں دے سکتے، تو پھر وہ یہ ہوگا، وہ خوش ہو جائے گا، اس کو یہ لگے گا کہ واقعی ہم۔ میرا موقف صحیح ہے. اور جو شیعہ حضرات، مسلمان حضرات دیکھ رہے ہیں نا، ان کے دل میں بھی جو ہے ہو سکتا ہے شک پیدا ہو جائے. اس کی وجہ یہ ہے. صحیح، چلیں جزاک اوکے اللہ، میرے بھائی، ٹھیک نیکسٹ کالر آ جاؤ. جی ہے۔
جھوم جاؤ پرواز کرو کیوں فخر سے سر اٹھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا صراط حق پر صرف تم ہو صراط ایمان پر صرف کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا صراط حق پر صرف تم ہو صراط ایمان پر صرف